الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو انسان اور مسلمان بنایا ہے، اپنے دین سیکھنے اور سکھلانے کے لیے چنا ہے، اور اللہ ہمیں سیکھنے سکھلانے کے بعد عمل کی توفیق آمین۔ ویسے کبھی کبھی ہمیں بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس ٹائم آپ پارک میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کو سینکڑوں لوگ مل جائیں۔ اگر آپ وہاں ان جگہوں کی زینت نہیں بنے ہوئے، اس جگہ پر بیٹھ کے کسی پر احسان بھی نہیں کر رہے، صرف اپنا دنیاوی دینی اخروی فائدہ اٹھا رہے، یہ توفیق الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے جس رب کائنات نے ہمیں اس راستے کے لیے چنا۔ ورنہ تو بہت کچھ کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی کیسے، کوئی دنیا کے چکر میں، دین کے چکر میں، اس ٹائم جہاں آپ یہاں بیٹھے۔ دوبارہ پہلے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے اتوار امتحان ہوگا۔ جو ساتھی پہلے دے چکے ہیں انہیں پتہ ہے، نارمل سا ہوتا ہے، یہی چیزیں جو آپ لوگوں نے سنی ہیں، اور ایسا مسئلہ بھی نہیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو آپ کی ایک کلاس پیچھے چلی جائے گی، یہ بورڈ کا امتحان ہے تو آپ کے جو ہے نا آگے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی وغیرہ، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی کم از کم ایک چیز پڑھی جائے، اسے ایک بار پیچھے سننا چاہیے رپیٹ بھی، تاکہ سارے ہوا میں تو نہیں ہو گیا۔ بہرحال آخر میں 10-15-20 منٹ انشاءاللہ چھوڑتے ہیں تاکہ آپ پچھلے میں سے کچھ چیزیں پوچھنی ہے پوچھ لیں، اگلی کلاس میں اس کو مزید مکمل رپیٹ کر لیں گے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ درس میں نماز کا طریقہ سلام تک پڑھا۔ سلام دونوں طرف پھرنے کے بعد اب کیا کرنا ہے، تو اس کے بارے میں دو چار گزارشات اللہ کی توفیق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پوری نماز جو تھی کوشش کی اللہ کی توفیق سے امام اور مقتدی دونوں کے مسائل بتلائے گئے۔ اب تھوڑا سا اس کے بارے میں جماعت کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں یا آپ کو جماعت کرانی پڑتی ہے تو جماعت کے کیا مسائل ہیں۔ قبل اس کے کہ سلام پھرنے کے بعد اذکار ضروری ہیں۔ سب سے پہلا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سلام پھرنے کے بعد ہم صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب پیچھے ہوتے تھے نا تو ہم اللہ اکبر کی آواز سنا کرتے تھے۔ تو یہ بھی آپ کو یاد ہو، عرب میں لفظ اللہ اکبر نہیں کہا جاتا، سلام پھرنے کے بعد استغفر اللہ، اذکار پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ پر یہ علیحدہ بات ہے کہ اس روایت ٹھیک ہے صحیح بخاری کی کہ آواز بلند اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تیسری بار جب استغفر اللہ کہنا ہے بآواز بلند کہنا ہے۔ تو بہرحال اللہ اکبر کہنا ٹھیک کہیں، اور یہ استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اللہم اپنا رب، استغفر اللہ کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام، اگلے لفظ پڑھتے ہوئے آپ اپنی حالت چینج کرتے ہیں، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ لفظ پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مقتدیوں کی طرف منہ کرتے تھے۔ اگر آپ امام ہیں تو اس جگہ پر پہنچتے ہی آپ کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، منہ پھیرنا چاہیے۔ تو اسی طرح جب آپ پیچھے مڑ گئے یا امام صاحب پیچھے مڑ گئے تو اب کیا کرنا ہے، یہ دعا مکمل کی جائے۔ اس کے بعد جتنے اذکار ہیں بہت سارے ہیں آپ کے پاس، صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار موجود بھی ہوں گے، تو جو ضروری ہے تو عرض کروں گا۔ ایک تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا ہے۔ دو روایتیں ہیں، ایک میں تینوں 33 بار، تینوں کیا ہیں
سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار، 33 بار، ٹھیک ہے نا. ایک روایت ہی ہے. اب یہ کتنے ہو گئے؟ 99. اب 100 پورا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا جائے تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ عدد 100 پورا ہو جائے گا. اب دوسری روایت میں لا الہ الا اللہ وحدہ کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ 100 پورا کرنے کے لیے اللہ اکبر 34 مرتبہ ہے. بقیہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر کیا ہے؟ 34 مرتبہ ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اذکار ہوں، یعنی یہ ذکر تسبیحات نماز کے فوراً بعد یا صبح کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد عدد والے وظائف ثابت ہے. مثلا جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، ایک روایت میں 200 کا بار تذکرہ بھی ہے یہ سبحان اللہ و بحمدہ کا. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں 100 بار سبحان اللہ اپنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ عدد والے جو ہیں. اب یہ اذکار کیا ہم تسبیح کے اوپر پڑھیں دانے والی جو ہوتی ہے، یا ہم اپنے ہاتھوں کے پوروں پر پڑھیں؟ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے. تو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالانامل، علیکم بالانامل، تمہارے اوپر لازم ہے پورے، انگلیوں کے پورے. تم ان پوروں کے اوپر اذکار کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت والے دن آئیں گے اور یہ گواہیاں دیں گے کہ اے اللہ تیرا بندہ تیرا نام ہو بلند کرتا تھا. تو اس لیے دائیں ہاتھ پہ، پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے دائیں پہ کریں یا بائیں پہ، تو بہتر دائیں پہ ہی ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یعجبہ التیمن والترجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنگھی جوتا پہننا، اور فی شأن کل، ہر اچھے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے ہی کرتے تھے. اور یہ اذکار ہیں، ان کو بھی دائیں ہاتھ پہ کرنا چاہیے. اور آپ اسی طرح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ وغیرہ پڑھتے رہیں. ہاں اگر کوئی لمبا عدد ہے اور بندہ دماغی طور پر کمزور ہے، بھولنے کا زیادہ چانس ہے، تو وہاں شرط یہ ہے، بعض لوگ تو اس کو بدعت بھی کہتے ہیں. آپ دیکھیں عرب میں ہر آدمی کے، یعنی جتنے بھی عربی ہیں نا، اکثر کو آپ دیکھیں گے ہاتھ میں تسبیح رہے گی. یہ تسبیح عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ ان کا کلچر ہے. یہ ہاتھ میں رکھ کے ایسے گھماتے رہیں گے، یہ ان کا کلچر ہے. جس طرح ٹوپی بھی، رومال بھی، اور اوپر وہ اپنا عقار وغیرہ پہنتے ہیں، یہ ان کا کلچر ہے. ان کا ایک رواج ہے، ان کا اپنا یہ پہچان ہے ان کی. تو یہ تسبیح جو اپنا ہاتھ میں رکھتے ہیں تو یہ پڑھنے کے لیے نہیں رکھتے. ہمارے برے صغیر میں جو رکھتے ہیں اکثر، ان کا نظریہ کہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے. تو لہذا نہیں رکھنی چاہیے. اگر آپ کا عدد کا مسئلہ ہے، بھولنے کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ جو ہے نا، اس کی وجہ دوسری مشین بھی ہے، اگر اس سے بھی دونوں کی چیزیں وہ ایک ہی ہیں، تو اس کو آپ چھپا سکتے ہیں. ہاتھ جیب میں رکھ لیں، کسی کو کیا پتہ جیب میں کیا ہے، تو آپ ہاتھ جیب میں ہے، تسبیح ہے یا وہ مشین جو ہے الیکٹرانک، ہاتھ آواز بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے، آپ اندر ہی اپنے عدد، تاکہ ریاکاری سے بچا جائے. کیونکہ ریاکاری جو ہے نا، وہ اتنا بڑا فتنہ ہے. جس طرح ہمارے ہاں لکڑیوں کو دیمک کھا جاتی ہے نا، تو نیکیوں کے بڑے بڑے ڈھیروں کو بھی یہ ریاکاری سکمٹوں میں فنا کر دیتی ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ریاکاری کو دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ قرار دیا. تو اس لیے، بلکہ وہ حدیث معروف ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے خود اپنا فجر سے لے کر تقریر شروع کی، فجر کی نماز کے بعد ایک ہی خطیب، ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر تقریر جاری. عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر تقریر جاری، مغرب تک پورا دن. اور پورے دن کا عنوان کیا تھا؟ دجال کا فتنہ. ساری تقریر دجال پہ تھی، سارا درس دجال پہ تھا. اب آپ گئے گھر پہ، مغرب کے بعد آئے، دیکھا صاحب آئے سے بیٹھے، گم سن ہے، پریشان ہے. اتنا کچھ سنا تھا، پریشان اس کے حالات احوال کے بارے میں بھی، کیا بنے گا، کیا ہوگا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی خیر ہے کیوں اتنا فکر مند ہو؟ محبوب آپ نے جو بتلایا اتنا کچھ دجال کے بارے میں، تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بھی کہا کہ تمہارے دور میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی آگے آپ نے فرمایا تم اس پر پریشان ہو، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ اور میں زیادہ ڈر رکھتا ہوں اس بارے میں کہ میری امت اس میں زیادہ مبتلا نہ ہو جائے. محبوب دجال سے بھی کوئی بڑا فتنہ؟ جی فرمایا وہ ریاکاری. سمجھ آ گئی نا؟ دکھلاؤ. صبح اگر تہجد کے لیے اٹھ بھی پڑا تاکہ پتہ چلے دوسرا یاد لکھا ہوا ہے، تو مختلف انداز میں قرآن پڑھے گا تو تب بھی پتہ چلے کسی نے روزہ بھول کے رکھ بھی لیا صبح جمعرات کا یا یوم 20 کا، تو کسی نہ کسی انداز سے جی میں نے جی بڑی دعا تہجد کے لیے میں روزانہ اٹھتے اس لیے آپ کے لیے دعا کی. کسی نہ کسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو شخص کسی کے پوچھے بغیر پوچھے بھی، پوچھنے پر علیحدہ بات ہے، بغیر پوچھے بھی ویسے کر وہ تو نے ایک حج کیا، میں نے تو 50 حج کیے، اتنے میں ہی 50 حجوں کا ثواب ضائع برباد ہو گیا. تو بہر اللہ نے پھر توفیق دی، کسی دن اخلاص پہ درس ہوگا تو پھر آپ کو اللہ کی توفیق سے واقعات محدثین کے تابعین کے صحابہ کے عرض گزار کروں گا کہ وہ کیسے نیکیوں کو چھپایا کرتے ہیں. ایک واقعہ بار بار گھوم رہا ہے، سفر نہیں ہوگا، چلو میں عرض کر دیتا ہوں. ایک محدث کا ہے، تو ابن قیم کا نام لیا تو آگے ابن تیمیہ کا نام آ گیا. جو آپ سیکھ رہے ہو نا اللہ یہ قبول کر لے. اگر آپ اس میدان میں آ جائیں ہمارے میں، کٹھن تو ضرور ہے، اس میدان کو بھی پیسے بھی چاہیے، وقت بھی چاہیے. یہ سب کچھ آپ کو ڈسپلین کی طرح گھول کے نہیں پلایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کتابیں خریدنا اس پہ بھی پیسے لگتا ہے، پھر کتابیں پڑھنا سلام اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے. سلام آ جائیے، دیکھیں پیچھے کی جگہ ہے کرسی کی، نہیں تو آپ نے ادھر میسج کیا کہ میں ریسٹ میں ہوں، نہیں آ پا رہا، آپ آگے رہے. تو علامہ ابن تیمیہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی. دنیا کا کوئی ایسا فن نہیں جس پر انہوں نے کتاب نہ لکھی، ایسا کوئی نیا فرقہ، کوئی ایسا کوئی غلط عقیدہ جو ابھرا انہوں نے اس کا رد کیا. خیر وہ بہت، اس لیے ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. 1000 سے زیادہ ان کی کتابیں تھیں جو انہوں نے لکھی. جیل میں بھی گئے تو جب نکلے تو درجنوں کتابیں لکھ کے نکلے. تو الحمدللہ بہت بڑی عظیم شخصیت تھی. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا ایک واقعہ پڑھا رہے تھے. ایک شاگرد جو ہے وہ مس ہے، حاضری نہیں، ایک دن دوسرے دن نہیں. تو ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ فلاں ساتھی کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے بتایا استاد جی اس نے قرض دینا تھا کسی کا، عرصہ زیادہ گزر چکا تھا، اب قرض لینے والے نے اس کو گرفتار کرا دیا، اس ٹائم وہ جیل میں ہے، تو اس لیے نہیں آ پا رہا. کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کی رہائش کہاں ہے، بتلا دی. چلو پڑھو، پڑھتے رہے. اب رات کے وقت گئے وہاں جیل میں، اس قیدی سے جا کے ملاقات کی، پوچھا کتنا قرضہ ہے اور کس کا دے گا. غالباً 10,000 اشرفی. واپس ہے، صبح سبق پڑھایا، پڑھتے رہے. پھر گئے 10,000 کا انتظام کیا. اگلی رات جیل میں جا کے 10,000 جمع کرایا. وہاں قرض دینے والا جمع کرا کے اس کو ساتھ لے جا کے اس کو جیل سے رہا کرایا. اب جیل سے رہا کرا کے وہیں شرط رکھی تھی، یہ ہم 3 کھڑے ہیں، قرض لینے والے کو پتہ ہے میں کون ہوں، قرض دینے والے کو پتہ ہے کہ نہیں. قرض جو جس کی طرف سے ادا کرایا گیا نا، جو طالب علم تھا اس سے پوچھ کے آ گئے تھے، جب دیا اس کو پتہ نہیں، طالب علم کو اس سے پوچھ کے آ گئے اور آ کے انتظام کر کے جس سے لینا تھا، جو قرض لینے والا تھا اس کو جا کے پیسے جمع کرا دیے، بھی تیرے مقروض کے پیسے آگے جا اسے جیل سے رہا کرا دے، لیکن بتانا نہیں.
ٹھیک ہے جی، اب ہو گیا پیسے اس کے پاس آ گیا، اس نے صبح جا کے جب کہتی کہ رہا کرا دیا، کیوں؟ کہتے ہیں تیری امانت پہنچ گئی، تیرا قرض کس نے دیا؟ ابھی کسی نے دے دیا ہے، لہذا اب تو میرا مقروض نہیں رہا۔ تو آگے وہ بھی طالب علم تھا، ظاہر ہے آج مرغی وہیں پر بار بار جاتی ہے جہاں مرغی کو چوگ ملے۔ اگر ایک جگہ پر اس کو ایک بار دانے مل جائیں تو دوسری بار وہیں جائے گی اور اپنے پنجے مار مار کے نیچے سے نکالنے کی کوشش کری۔ جہاں اگر علم مل رہا ہے تو پھر طالب علم بھی قید سے رہا ہوتے ہی سیدھا گھر نہیں گیا، استاد جی کے پاس گیا، سیدھا کلاس میں جا کے استاد جی نے ڈانٹ دیا، کدھر رہا 2-3 دن، پڑھنے نہیں آئے کیا؟ بہت ساری کچھ مشکل تھی، ایسے ایسے جو ہے نا کسی نے مجھے قید کرا دیا، اس کا پیسہ دینا۔ پھر کیا ہوا؟ آج صبح آیا، اس نے مجھے رہا کر دیا، کہتے پیسے مل گئے ہیں۔ کس نے دیے؟ کوئی پتہ نہیں، چلو جس نے دیے اس کے لیے دعا کرو اور سبق پڑھو۔ بات چلی، زندگی گزرتی رہی، جنازہ ہوا شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جنازے میں وہ مقروض بھی موجود ہے اور جس نے قرض لینا تھا وہ بھی موجود ہے۔ جو ہی جنازہ پڑھنے کے بعد اس نے جس سے قرض لینا تھا اس طالب علم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے میت کے پاس ہے کہ اس دن تو مجھے جیل کے باہر پوچھ رہا تھا کہ یہ پیسے کس نے دیے، کیونکہ تب میرا معاہدہ تھا اس عالم دین سے، لہذا میں نہیں بتلا سکتا تھا، آج وہ فوت ہو گیا ہے، وہ تیرے پیسے اس نے دیے، وہ تیرے پیسے۔ جس نے رب سے اجر لینا ہو ویسے کام کرتے ہیں، جس نے لوگوں سے واہ واہ لینی ہو وہ اعلان بھی کریں گے، اشتہار بھی چھپیں گے، اسپیکر پہ بھی ہوگا، دائیں میں بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ تو اس لیے بار اخلاص میں واقعہ ذہن میں آ رہا تھا تو میں عرض کر دوں